قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کے سینکڑوں نہیں ہزاروں پہلو ہیں۔ میں صرف ایک پہلو پر آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ تھا، ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک نے اپنا تعارف اسی ٹائٹل کے ساتھ کروایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اور یہ نسل انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ اپنے خطاب کے اعتبار سے ھدی للناس ہے اور نفع کے اعتبار سے ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کا خطاب کسی قوم سے نہیں ہے، کسی علاقے سے نہیں ہے، کسی نسل سے نہیں ہے، کسی ایک رنگ کے لوگوں سے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لوگوں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا خطاب یا ایھا الناس، پوری نسل انسانی سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ایھا الناس کہہ کے پہلا خطاب فرمایا تھا، اس لمحے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تمام زمانے، تمام قومیں، تمام علاقے، تمام انسان قرآن پاک کا دائرہ خطاب ہے۔ خطاب تو پوری نسل انسانی سے ہے، لیکن قرآن پاک سے صحیح استفادہ وہی کرے گا جو قرآن پاک پر ایمان لائے گا، جس کا کنیکشن ہوگا، جس کا تعلق ہوگا۔ خطاب کے اعتبار سے ھدی للناس ہے اور نفع کے اعتبار سے ھدی للمتقین۔ قرآن پاک اپنے ابتداء اور آغاز کے زمانے میں بھی ہدایت کا ذریعہ تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک سن کر، قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ سب سے بڑی مثال امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک نے مسلمان کیا ہے۔ قرآن پاک کے سماعت، قرآن پاک کے ماحول میں قرآن پاک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ گھر سے جب نکلے تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں اللہ پاک نے کانٹا بدل دیا۔ ہمشیرہ محترمہ کے ہاں گئے، لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں قرآن پاک سنا، وہیں کلمہ پڑھا اور پھر ایک مسلمان کی حیثیت، گھر سے قاتل کی حیثیت سے، قاتل کے ارادے سے نکلے تھے اور جب حضور کے دروازے تک پہنچے تو مسلمان کی حیثیت سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ آج بھی قرآن پاک دنیا بھر کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن پاک اپنا کام آج بھی کر رہا ہے اور ہمارا محتاج نہیں ہے۔
القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن